اللہ نے ان کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہ بھولے تو پھر ہدیے کا نظام بنائیں، ہدیے کا ایسا نظام بنائیں، ایسا کہ حیرت انگیز دنیا ایسے آپ پہ کھل جائے گی اور ایک جہان کھل جائے گا۔ مشکل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 70,000 کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1,00,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، 1 کروڑ دفعہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اور ان کی زندگی میں باغ و بہار ہے، وہ کیا کریں؟ یہ سارا پڑھا ہدیہ کر دیں، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہدیہ کر دیں، کام بن جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ تو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بولیں، تھوڑا یا زیادہ؟ تو زیادہ ہدیہ کریں، اور اتنا زیادہ ہدیہ کریں، اتنا زیادہ کہ روحیں، ارواح خود بخود متوجہ ہوں اور آپ کے لیے دعا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بعض ارواح تسلیاں دیتی ہیں۔ آج جو میرا مضمون ہے نا، وہ جس کو سمجھ آ گیا نا، وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ آج کا میرا مضمون، یہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو سمجھ آ جائیں گی، اس کے بہت کام بنیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں جا رہا تھا اور میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی تھی، بائک پہ جا رہا تھا۔ شام کا وقت مچھروں کا وقت ہوتا ہے، شام ہمیشہ مچھر نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام چلنا ہے کہ اللہ نے مختلف جانوروں کو غذا دینی ہے۔ شام کے وقت چمگادڑ بھی نکلتے ہیں، وہ اللہ کا ایک نظام چلنا ہے۔ تو کہا، میں نے فرشتوں کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ دیا، کچھ مقدار کلمے کی تھی، میں نے فرشتوں کو ہدیہ دیا اور کہا کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا ہے، ایک آنکھ کی حفاظت 9 فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں، میں آپ کو کلمہ کا ہدیہ دیتا ہوں، میری آنکھ کی حفاظت کریں، میری آنکھ میں کوئی پتنگا، کوئی کیڑا، کوئی پروانہ نہ چلا جائے۔ اور کہا کہ میں نے یہ ہدیہ کیا، اور جب بھی میں نے ہدیہ کیا میری آنکھ میں کوئی چیز نہیں گئی، اور کہا جب بھی میں بھولا آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی۔ کہا ایک دفعہ میں نے دور تھا تو میں آپ کا دم ہو رہا تھا، اس کے بعد دعا تھی، میرے جی میں تھا کہ میری گھر والے بھی سارے آ جائیں اس دعا میں۔ میرے پاس موبائل تھا، ان کے پاس نہیں تھا، میں نے فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا، کلمے کا، اعمال کا، سورۃ قل ہو اللہ، اعمال کا فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اور فرشتوں کا کہا میرے گھر والوں کو لے آؤ، اور کہا کہ تھوڑی ہی دیر گزری سارے گھر والے آ گئے۔ تو میں نے کہا کیسے ہے؟ کہا ہمارے دل میں ایسے آیا کہ آپ کے پاس چلے جائیں۔ فرشتوں کو ہدیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پہ فرشتے آتے ہیں، ان کو ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا، نیک جنات کو ہدیہ کیا۔ کام بن گئے۔ زندہ انسان کو ہدیہ کیا۔ ایک بابا اکرم ہے، نیک آدمی ہے، بہاولپور رہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک جگہ سفر میں تھا، ایک بندے سے ملاقات کرنی تھی،
ہو نہیں رہی تھی. بیٹھ گئے ہم ایک جگہ, مجھ سے کہنے لگے پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کریں. ہم بیٹھ گئے اور پڑھنے بیٹھ گئے. بابا جی بھی پڑھنے بیٹھ گئے. ہم پڑھتے رہے. تھوڑی ہی دیر کے اندر ایسی کوئی انوکھی زندگی کی ترتیب چلی اور ایسا کوئی نظام چلا کہ اس بندے سے نقد و نقد ملاقات ہو گئی اور جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گئے. جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گئے. اب کو تو میں نے ایسا تحفہ دیا ہے یہ ہدیہ کرنے کا, آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا پھر بندے ہدیے بھول جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, کسی عہدے پہ تھے, جب عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ایک دم مجھے رو کے بتانے لگے سارا دن ہدیے آتے تھے, پرواہ نہیں ہوتی تھی, اب ایک ہدیے کا انتظار کرتا ہوں. وہ تو اس عہدے کے ہدیے تھے, میرے تو تھے نہیں. وہ تو اس عہدے کے ہدیے تھے نا, میرے تو تھے نہیں. سارا دن ہدیوں کا انتظار کرتا. اعمال کریں, سارا دن ذکر کریں, تسبیحات کریں. یہ سورۃ اخلاص کا جو 40,000 دفعہ, اصل 40,000 دفعہ صرف نام ہے, یہ تو لاکھوں کروڑوں دفعہ پڑھا جاتا ہے. یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل ہے یہ طاقتور ترین عمل ہے, بہت طاقتور عمل ہے. اور اس کے اندر حیرت انگیز طاقت, حیرت انگیز قوت ہے, اور اس کے اندر حیرت انگیز تاثیر ہے. حیرت انگیز تاثیر ہے, بہت حیرت انگیز تاثیر. اور اس عمل میں جتنی طاقت اور تاثیر ہے آپ گمان نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے. اس عمل میں جتنی طاقت ہے. پھر یہ سارا ہدیہ حضور کے گھرانے کو, پوری امت کے مومنین مومنات کو, مسلمین مسلمات کو, یہ ساری ہستیوں کو, ہمارے سلاسل کے جتنے حضرات, ان کو ایک دم ایسے جوش پیدا ہوتا ہے, جلال پیدا ہوتا ہے ایک دم. اور آپ میں جتنے لوگ مشکلیں لے کے آئے, پریشانیاں لے کے آئے, حالات کی سختیاں لے کے آئے, تنگیاں لے کے آئے, تلخیاں لے کے آئے, یہ ساری حالات کی سختیاں, تنگیاں, تلخیاں ایک پل میں ختم ہو جاتی ہیں. اور غیبی نظام ایسا متوجہ ہوتا ہے, غیبی نظام, کہ آپ کے کام بن جاتے ہیں. دنیا ایسے دیوانی ہے, فارغ ہے, جو تسبیح خانے کا انتظار کرتی ہے پوری دنیا میں کہ آج جمعرات کی محفل کب ہوگی, اور تسبیح خانے میں آج جمعرات کی محفل ہوگی. آپ حضرات آتے ہیں, کوئی فارغ ہے؟ روحیں آپ کی دعاؤں میں لگ جاتی ہیں, فرشتے آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں, جنات آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں میرے گھر میں میرے مام دادا پردادا سے سنا تھا یہاں کوئی جنات رہتے ہیں. کہنے لگے آپ سے جو سنا میں نے جنات, میں نے ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا. کوئی صدقہ خیرات ہوتا تھا تو ہدیہ, کوئی مال ہوتا تھا تو ہدیہ, کوئی چیز ہوتی تھی تو ہدیہ ان کو. اور سارا دن جتنا ذکر قرآن تسبیح کرتا تھا, نوافل پڑھتا تھا, ان سب کو ہدیہ کر دیتا تھا. کہنے لگے میں یہ کرتا رہا, کوئی 2, 2.5, 3 سال کرتا رہا اور بھرپور کرتا رہا. خواب میں دیکھا ہمارے گھر میں ایک پرانی الماری پڑی تھی, الماری کا تاق کھلا, لکڑی کی الماری ایسے پڑی تھی, اور اس میں کہا کہ ہم نے کوئی قرآنی کتابیں, کوئی اوراق, کوئی کاغذات, کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی. اس کے اندر نا ایک گھر ہے بڑا سارا, اس میں لوگ بیٹھے ہیں, ایک بابا جی ہیں, ایک چارپائی پہ بیٹھے ہیں. اور میں قریب گیا تو مجھے تھپکی دی, سینے سے لگایا, ان کے سینے سے خوشبو آئی اور میرا دل معطر ہو گیا. کہنے لگے بیٹا
تیرے ہدیے ہم تک اتنے پہنچے، اتنے پہنچے، اتنے پہنچے، ہمارے جی میں یہ بات آئی کہ تجھ سے ہم ملاقات کریں۔ آج تجھے ملاقات کے لیے ہم نے بلایا ہے، ملاقات کے لیے بلایا، ہم تجھ سے ملاقات کریں، تجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ آئندہ کے لیے نا، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، ہمیں ہدیہ دیا کر، ہمیں کہہ دیا کر، ہم تیرے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، اعمال میں لگ جائیں گے، مانگنے میں لگ جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق میں لگ جائیں۔ اور کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے کوئی مشکل پریشانی۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں مسجد میں گیا، مسجد کا نلکا خراب تھا اور لوگ دور دور سے پانی، گاؤں تھا، بھر بھر کے آ کے وضو کر رہے تھے۔ کہنے لگے جی کئی لوگوں کو کہا ہے، کوئی نلکا ہی ٹھیک نہیں کرا تھا۔ کہا اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھا، 1 دفعہ میں نے الحمد شریف پڑھا، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا، اور پڑھ کے وہ چارپائی والے بابا جی سے کہا بابا جی کوئی نلکا ٹھیک ہونا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور نلکا ٹھیک ہو جائے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں کہہ کے آ گیا، دوسرے دن گیا تو نلکا ٹھیک تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کے صاحب سے کہ نلکا کس نے ٹھیک کرایا؟ کہنے لگے صبح صبح کوئی بندہ آیا گاڑی میں سامان بھر کے، کاریگر ساتھ لے کر، اور نلکے کو بہترین بنا ٹھیک کر کے چلا گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا میرا فلاں بندے نے مجھے بھیجا ہے، چونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا فلاں آدمی کو، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ کہا میں دل میں مسکرا دیا، بابا جی نے دعا کی، اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا، نلکا ٹھیک ہو گیا، نلکا ٹھیک ہو گیا۔ آپ اگر ہدیہ دینا شروع کر دیں جنات کو، ارواح کو، فرشتوں کو، آپ کو لاجواب کھانے ملیں گے، بے موسمی چیزیں ملیں گی، حیرت انگیز دنیا کھلے گی،